اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ آج کی پہلی آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جنہوں نے دل و جان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا اور ہر نیکی میں پیش رہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں والسابقون الاولون، اور ایمان میں سبقت لے جانے والے سب سے پہلے اور عمل میں بھی، من المہاجرین والانصاری، مہاجرین اور انصار میں سے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے ان کا اتباع کیا اخلاص کے ساتھ، رضی اللہ عنہم، تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ والذین اتبعوہم سے کون لوگ مراد ہیں؟ مفسرین کرام تین تفسیریں اس کی کرتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ مہاجرین جو سب سے پہلے ایمان لائے، یہ تو ہوئے ایمان میں سبقت لے جانے والے، اور وہ مہاجر جو دوسرے، تیسرے، چوتھے نمبر پر مسلمان ہوئے، وہ ان کی اتباع کرنے والے ہوئے۔ اس طرح وہ انصار جنہوں نے پہلے نصرت اور مدد کی، وہ تو والسابقون الاولون میں سے شامل تھے، اور جنہوں نے دوسرے اور تیسرے نمبر پر مدد کی، وہ ان کی اتباع کرنے والے شمار ہوئے۔ تو اس تفسیر کے مطابق تمام کے تمام مہاجرین اور انصار مراد ہوئے، یعنی والسابقون الاولون بھی اور ان کی اتباع اور پیروی کرنے والے بھی۔ دوسری تفسیر یہ کی جاتی ہے کہ والسابقون الاولون سے مراد صحابہ ہیں، اتبعوہم سے مراد تابعی ہیں۔ تابعی اس کو کہتے ہیں کہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں صحابہ کو دیکھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ اور کچھ علماء اس کی یہ بھی تفسیر کرتے ہیں کہ اتبعوہم سے مراد وہ لوگ ہیں جو مہاجرین اور انصار کی ایمان میں، عمل صالح میں، جہاد میں، ہجرت میں پیروی کرنے والے ہیں قیامت تک کے لیے۔ یعنی آج بھی اگر ایسا کوئی موقع آئے کہ جہاں اسلام کے لیے ہجرت کرنی پڑے، اللہ کے لیے جہاد کرنا پڑے، تو جو لوگ اس میں پیش ہوں گے، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے صحابہ، مہاجرین، انصار کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں گے، تو وہ بھی اسی صف میں شامل ہوں گے۔ تو ان کے لیے اللہ نے پھر آگے فرمایا کہ وَأَعَدَّ لَهُمْ، اور تیار کیا ان کے لیے جنات تجری، باغات کہ بہتی ہیں من تحتہا الانہار، اس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک نے منافقین اور وہ مسلمان جنہوں نے صرف سستی اور تن آسانی کی خاطر سفر اختیار نہیں کیا تھا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ، اور ان میں سے جو تمہارے ارد گرد ہیں، مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، دیہاتوں میں رہنے والے لوگ منافق ہیں۔ ارد گرد سے مراد وہ دیہات ہیں جو مدینہ طیبہ سے 2-3 سے لے کر تقریباً 12 میل کے فاصلے پر جو آبادیاں تھیں وہ شامل ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور پاس مدینہ میں سے بھی وہ منافق، مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، جو ڈٹے ہوئے ہیں منافقت پر، لَا تَعْلَمُهُمْ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو نہیں جانتے، نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ، صرف ہم ہی ان کو جانتے ہیں۔ آیت کے ان الفاظ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو عالم الغیب تھے اور نہ آپ کو ما کان و ما یکون کا کوئی علم حاصل تھا، کیونکہ یہ سورۃ توبہ قرآن پاک کی بڑی صورتوں میں سے آخری صورت ہے۔ اس کے بعد صرف سورہ نصر نازل ہوئی تھی اور کوئی صورت نازل نہیں ہوئی، اور بخاری شریف اور مسلم شریف میں بھی روایت ہے کہ آخری صورت نزلت سورۃ التوبہ، یعنی قرآن پاک کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورت توبہ ہے۔ اور اس آیت سے یہ بات بہت واضح ہو جاتی ہے کہ مدینہ طیبہ میں ان منافقین کو، جن کا نفاق، جن کی منافقت حد کو پہنچ گئی تھی، جو لا علاج ہو چکے تھے، اب ان کا کوئی علاج ممکن نہیں تھا، تو اور اپنے اس ضد پر وہ اڑے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو نہیں جانتے تھے، ان کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی تھا۔ تو اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو آپ کو ان کے حالات کیوں معلوم نہ ہوتے، اور اللہ تعالیٰ پھر یہ نہ فرماتے کہ آپ ان کو نہیں جانتے، ہم ہی ان کو جانتے ہیں۔ تو اس سے ہمارے عقیدے میں ایک اور
اصلاح ہو جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، ان کو وہی علم حاصل تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا۔ اب ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنعذبہم مرتین، کہ بالتاکید ہم ان کو 2 مرتبہ سزا دیں گے۔ ایک تو اس وقت جب فرشتے کافر منافق کی جان نکالتے ہیں، جیسے قرآن پاک سورہ انفال میں ہے کہ یضربون وجوہہم وادبارہم، کہ ان کے چہروں پر اور پشتوں پر مارتے ہیں، ضربے مارتے ہیں۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ ان کی جان ایسے نکلتی ہے جیسے گیلی اون سے لوہے کی گرم سلاخ کو کھینچا جائے۔ تو ایک تو عذاب وہ ہو گیا جب ان کی جان نکالی جائے گی، اور دوسرا ان کا عذاب ان کو قبر میں ہوگا۔ لکھا کہ ثم یردون الی عذاب عظیم، اور پھر ان کو لوٹائیں گے بڑے عذاب کی طرف، اور یہ تیسرا عذاب آخرت کا ہوگا جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ یعنی دنیا میں بھی بار بار عذاب کی صورتحال تھی، اگر انسان سمجھے تو، کہ روز روز بہانہ، ہر وقت دھڑکا لگا ہوا ہے کہ کب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جہاد کا حکم آ جائے، کہاں ہجرت کرنی پڑ جائے، کہاں ہمیں کوئی چندہ وغیرہ دینا پڑ جائے، ہر وقت اپنے آپ کو چھپانا، اور پھر سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی شخصی اطاعت ان کے لیے بہت بھاری تھی۔ تو یہ بھی ان کے لیے دنیا میں ایک عذاب تھا۔ اب آگے ان 10 مخلص مومنین کا ذکر ہے جو صرف گرمی سے بچنے کے لیے یا کسی سستی کی وجہ سے غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے۔ ان میں سے 7 صحابہ عام اور 3 خاص مخلص صحابہ تھے۔ ان آیات میں 7 عام کا ذکر ہے، جو 3 خاص تھے ان کا ذکر سورت کے آخر میں آئے گا۔ ان کی توبہ 50 دن کے بعد قبول ہوئی، کیونکہ جس کو زیادہ قرب حاصل ہوتا ہے، جو جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے، اس کا امتحان بھی، آزمائش بھی اتنی ہی سخت ہوتی ہے۔ تو اب اس آیت میں ان صحابہ کا ذکر ہے کہ جن کی توبہ فوراً قبول ہو گئی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اور کچھ دوسرے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اعتراف کیا اپنے گناہوں کا، خلطوا عملا، ملایا انہوں نے اپنے اعمال کو، صالحا نیک اعمال کو، وآخر سیئا اور دوسرا برا عمل، کہ اس جہاد میں وہ شریک نہیں ہوئے، تو عسى اللہ ان یتوب علیہم، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رجوع کرے گا، کہ ان کی توبہ قبول کر لی جائے گی۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ، تو آپ لیں ان کے مالوں میں سے صدقہ، تطہرہم، اور پاک کریں ان کو، وتزکیہم بہا، اور صاف کر دیں ان کو۔ یعنی اس صدقہ زکوٰۃ کی وصولی کے ساتھ انسان کا مال پاک ہوتا ہے، اس کا دل پاک ہوتا ہے۔ وصلی علیہم، اور آپ دعا کریں ان کے لیے، کیونکہ آپ کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی انسان صدقہ خیرات یا زکوٰۃ لے کر آتا تو آپ اس کے لیے دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ فلاں کی اولاد پر رحمت فرما۔ تو یہاں پر بھی اللہ نے کہا کہ آپ ان کے لیے دعا کریں۔ ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے تسکین کا باعث ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو اس آیت میں ان 7 صحابہ کا ذکر ہے کہ جنہوں نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ فوراً قبول کر لی۔ اب مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ کچھ کا خیال ہے کہ یہ وہ صدقہ تھا کہ جو کفارے کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے تھے، اور کچھ کا خیال ہے کہ یہ وہ زکوٰۃ تھی جو ان کے ذمے واجب تھی اور انہوں نے ادا کرنی چاہیے۔ اور مدارک میں ہے کہ سنت یہ ہے کہ صدقہ لینے والا صدقہ دینے والے کے لیے دعا کرے۔ تو جب یہ صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صدقات لے کر آئے تو آپ نے ان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو پھر اللہ پاک نے یہ آیات نازل فرمائی کہ آپ کو کہا کہ ان سے مال قبول فرما لیجیے اور ان کے حق میں بھی دعا کریں، کیونکہ اللہ نے بھی ان کی توبہ قبول کر لی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ نہ تو یہ منافق تھے اور نہ ہی ریاکار، صرف سستی کی وجہ سے ان سے غلطی ہوئی اور انہوں نے اپنی کوتاہی کا اقرار بھی کیا۔ آگے فرمایا الم یعلموا، کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ، کہ بے شک اللہ ہوا یقبل التوبۃ عن عبادہ، کہ اللہ ہی قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں سے، ویأخذ الصدقات، اور وہی وصول کرتا ہے صدقات۔ جو صدقہ اخلاص کے ساتھ دیا جائے اس کی قبولیت ضروری ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور بے شک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ وَقُلْ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیں، اعملوا،
عمل کرتے رہو، فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، ان قریب دیکھے گا اللہ تمہارے اعمال کو، وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اور مومن بھی۔ فَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ، اور ان قریب تم لوٹائے جاؤ گے اس ذات کی طرف جو غیب وشہادتی اور حاضر کی چیزوں کو جاننے والی ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، بس وہ ذات تمہیں بتا دے گی وہ عمل جو تم کرتے تھے۔ نزول کے اعتبار سے تو یہ غزوہ تبوک کے سفر کے دوران اور اس سے پہلے اس کے بعد کی آیات کی، جس میں منافقین کے بارے میں اور مخلص مومنین کے بارے میں اللہ پاک نے بتایا۔ لیکن ان آیات سے ہمیں آج کا اگر ہم ماحول کا جائزہ لیں تو جب بھی اللہ کے دین کی دعوت شروع ہوتی ہے تو دو قسم کے گروہ وجود میں آتے ہیں۔ ایک تو وہ جو اس اللہ کی طرف بلانے والے کے دشمن بن جاتے ہیں، اور جو اللہ کی دعوت دینے والا ہوتا ہے وہ اپنی ہی جگہ پر اجنبی بن کر رہ جاتا ہے اور وہ پھر ہجرت پر مجبور ہوتا ہے۔ اور دوسرے وہ لوگ جو اللہ کے دین کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں اور وہ انصار کے درجے پر آ جاتے ہیں۔ دور اول میں مکہ کے حالات نے وہاں کے مسلمانوں کو مہاجر بنایا، مدینہ کے حالات نے وہاں کے مسلمانوں کو انصار کی حیثیت دے دی۔ تو آج اگر ہم مسلمان بھی کہیں سے ہجرت کرتے ہیں صرف اللہ کی خاطر تو ہم بھی مہاجرین کے ساتھ شامل ہوں گے، اور اگر ہم کسی اللہ والے کی مدد کرتے ہیں کہ جو ہجرت کر کے آتا ہے یا کسی بھی درجے میں اسلام کی خدمت کی خاطر، تو ہم انصار میں شامل ہو سکتے ہیں۔ لیکن ان سب کے لیے اخلاص، ایمان اور اتباع سنت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور پھر ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور پھر منافق کے درجے پر وہ مسلمان ہے کہ جو منہ سے تو اسلام کا اور ایمان کا دعویٰ کرے، مگر جب ہجرت اور جہاد یا کہیں بھی کسی مسلمان یا اسلام کی مدد کرنے کا وقت آئے تو وہ خود کو اس کے لیے قائل نہ کر سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔